بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ بغیر کسی ضرورت لوگوں سے قرض کیوں لیتی تھیں؟ ناظرین، انسان کو ذہنی دباؤ اور ڈپریشن وغیرہ کے آنے کا ایک بڑا سبب دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات کی عدم درستگی ہے۔ کبھی یہ پریشانی دوسروں کے حسد کی وجہ سے ہوتی ہے تو کبھی حق کا تقاضا کرنے کی وجہ سے۔ بسا اوقات آدمی قرض لیتا ہے لیکن جلد ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے قرض خواہوں کی طرف سے تقاضا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل ذہنی تناؤ کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت سے بچنے کے لیے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہمارے لیے روشنی کا سامان موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا کرتے دیکھا: اے اللہ، میں گناہ اور قرضہ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مقروض ہونے سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ مروی ہے کہ لقمان حکیم نے فرمایا کہ میں نے پتھر اور لوہا اٹھا کر دیکھا مگر کوئی شے قرض سے زیادہ بھاری نہیں ہے۔ اسی طرح ابو امامہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایسے وقت میں دیکھا جب کہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھ پر قرضوں کا بوجھ ہے اور طرح طرح کی پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتلاؤں کہ جب تم انہیں پڑھو تو اللہ تعالیٰ تم سے غم دور فرما دے اور تمہارا قرض بھی ادا کروا دے؟ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: جی ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا صبح شام پڑھنے کے لیے ارشاد فرمائی: اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں فکر اور غم سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بغیر کسی ضرورت کے لوگوں سے قرض لیا کرتی تھی۔ مروی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی کبھار قرض لیا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو قرض سے کیا تعلق؟ آپ نے فرمایا: میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے اوپر کچھ قرض ہو اور وہ اس کو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو میں ایسا کر کے دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت کی طلبگار ہوں۔ اسی طرح حضرت محمد بن علی سے مروی ہے کہ وہ قرض لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ قرض کیوں لیتے ہیں جب کہ آپ کے پاس تو اتنا مال ہے؟ فرمایا: اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ قرض دار کے ساتھ ہے جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے، لہٰذا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر کسی نے قرض لیا اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو تو وہ حرام خور ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کا مہر چھین لے تو وہ روز قیامت زانی شمار ہوگا۔ یوں ہی جس شخص نے کوئی چیز خریدی اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کی قیمت دبا لے تو وہ قیامت کو چور اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح قرض دار کو مہلت دینا اور صبر کرنا باعث اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض کو کم کر دیا، اسے روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: کہہ دو کسی تنگ دست کو قرضہ دے تو واپسی کی مدت تک اس قرضہ دینے والے کو ہر دن اتنا ہی ثواب کے برابر صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر جس نے قرض لیا اور وہ بتائی ہوئی مدت تک اپنا قرض نہیں ادا کر پا رہا اور ابھی بھی تنگ دست ہے تو قرضہ دینے والا اگر اس کو آسانی سے ادائیگی تک کے لیے مزید مہلت دیتا ہے تو جتنے ہی دن مہلت دے گا اتنے ہی دنوں کے لیے قرض دینے والے کو قرض کے برابر کا دگنا صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔